أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. اللہ رب العالمین نے یہ دنیا انسانوں کے لیے دار العمل بنائی ہے، اور عمل کا آغاز جس عمل پر انسان کی اخروی نجات اور فلاح کا دار و مدار ہے، اس کا آغاز انسانی بلوغت سے رکھا ہے، اگرچہ اس سے پہلے بھی چھوٹی عمر میں جیسے بچے اور بچیاں نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دیگر شرعی احکام بجا لاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان سے کچھ کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، تو غلطیوں اور کمیوں کوتاہیوں کے حوالے سے وہ مرفوع قلم ہے، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے، ان کی غلطیاں لکھی نہیں جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ، تین آدمی مرفوع قلم ہیں، ان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک فرمایا عن الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، وعن المجنون حتی یفیق، دیوانہ پاگل آدمی جب تک ہوش میں نہ آ جائے۔ شرعی احکام کا مکلف ہونے کے لیے ہوش و حواس کا برقرار ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان ابھی ہوش و حواس کی عمر کو پہنچا ہی نہیں تو وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے، یا ہوش و حواس کی عمر کو تو پہنچ گیا ہے لیکن اس کے ہوش و حواس قائم نہیں ہے، پھر بھی وہ شرعی احکام کا پابند اور مکلف نہیں ہے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہوش و حواس کی عمر کو بھی پہنچ گیا، ہوش و حواس آ بھی گئے، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے یا عمر کی زیادتی کی وجہ سے انسان پھر ایسے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ بعض بیماریاں ایسے ہوتی ہیں، بعض دفعہ بڑھاپا اتنا
شدید ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، تو ایسی کیفیت میں بھی انسان شرعی احکام کا مکلف یعنی پابند نہیں رہتا۔ اور تیسرا فرمایا وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، سونے والا آدمی جب تک بیدار نہ ہو جائے وہ بھی شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے۔ سوتے سوتے اگر اس کی نماز رہ گئی، مثال کے طور پر اس کی آنکھ نہیں کھلی، کسی نے اسے جگایا نہیں، تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس التفریط فی النوم، کوتاہی نیند کی حالت میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ سویا رہ گیا، فجر کے لیے نہیں اٹھ پایا، ظہر کے وقت سویا، اتنا گہری نیند آ گئی کہ عصر کے وقت نہیں اٹھ پایا، نماز کا وقت گزر گیا، کسی نے اسے جگایا نہیں، تو اس میں بندہ خطا کار اور گناہ گار نہیں ہے۔ انما التفریط فی الیقظہ، مجرم بندہ کب بنے گا، گناہ گار کب بنے گا؟ جب بیداری میں ہے اور اس کے باوجود نماز ادا نہیں کی، وقت پر نماز اس نے نہیں پڑھی، اب بندہ مجرم ہے، اب گناہ گار ہے۔ تو عمل کا جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر فرض، واجب اور ضروری کیا ہے، وہ بلوغت سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی شرعی اوامر ہمیں دیتے ہیں قرآن مجید میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث صحیحہ میں، ان کی کوئی ترتیب ہے، مراتب ہیں ان کے تھوڑے سے۔ سب سے پہلا مرحلہ اور درجہ یہ ہے کہ ہم شرعی احکام کو جانیں، ان کا علم حاصل کریں۔ جب تک ہم انہیں جانیں گے نہیں، ان کا علم نہیں حاصل کریں گے، ہم ان پر عمل کیسے کر سکیں گے؟ تو شرعی احکام یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر، خواہ ان کا تعلق واجبات سے ہو یا محرمات سے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، خواہ ان کا تعلق واجبات سے ہو یا محرمات سے ہو، سب سے پہلے ان کو جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا آغاز ہی تعلیم، تربیت اور قرات سے کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے یہ جان کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی پہلے جاننا ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم کے عنوان سے ایک کتاب لائے ہیں، اس میں باب باندھتے ہیں باب العلم قبل العمل، کہ علم جو ہے وہ عمل سے پہلے ہے۔ اگر آپ جانیں گے نہیں اللہ کے احکامات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، تو ان پر عمل کیسے کریں گے؟ تو شریعت پر اور احکامات الہیہ پر عمل کرنے کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ انہیں جانیں کہ وہ ہیں کیا۔ دوسرا مرحلہ محترم بھائیو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، جو شریعت آئی ہے، خواہ ان کا تعلق واجبات سے ہے یا محرمات سے ہے، ہم ان کو پسند کریں، ہم ان سے محبت کریں، اپنے دین سے، اپنی شریعت سے، اپنے ایمان سے، اپنی کتاب سے، اللہ اور اس کے رسول کے جتنے بھی فرامین ہیں قرآن و حدیث کے اندر، ہم ان سے کیا کریں؟ محبت کریں، انہیں پسند کریں دل سے، اور ناپسندیدگی کا اظہار نہ کریں۔ سورہ محمد قرآن کی ایک سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، کہ یہ ان کے اعمال برباد کیوں ہو گئے؟ یہ اس لیے بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا تھا انہوں نے اسے ناپسند کیا، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ جیسے آج کل بعض کافر، مشرک اور بے دین لوگ تو کرتے ہی ہیں، مسلم معاشرے میں سیکولرزم اور لبرل
کی آواز بلند کرنے والے لوگ، جی مجھے فلاں چیز پسند نہیں ہے، مجھے فلاں چیز پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اگر آپ اللہ کے دین کو پسند نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے محبت نہیں کریں گے، أَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو پھر اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ جو تھوڑی بہت نیکیاں کر رہے ہوں گے وہ بھی ضائع ہو جائیں گی، وہ بھی برباد ہو جائیں گی۔ تو اپنے دین سے، اپنے ایمان سے، اپنی شریعت سے، اپنی کتاب سے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ عمل کا دوسرا جو ہے وہ درجہ ہے۔ تیسرا درجہ ہے محترم بھائیوں، دل میں یہ عزم کر لینا، ارادہ کر لینا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں مخلوق ہوں، وہ میرا خالق ہے، میں عابد ہوں، وہ میرا معبود ہے، اور اس نے مجھے اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور جتنے بھی میرے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات اتارے گئے ہیں قرآن میں، حدیث میں، خواہ مجھے ان کا علم، جن کا مجھے علم چل چکا ہے ان پر بھی، اور جن کا مجھے علم نہیں چلا ان پر بھی میں عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں۔ میں ارادہ کرتا ہوں کہ دین کی جو بات، قرآن کا، حدیث کا جو مسئلہ مجھے معلوم ہوگا، میں اس پر عمل کرنے کا عزم کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں۔ یہ عمل کا تیسرا مرحلہ ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیکیوں اور برائیوں کو لکھوانے کا سلسلہ، ایک قانون اپنا بنایا نا، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اذا ہم بحسنۃ، صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، ولم یعملها، ابھی تک اس نے وہ نیکی کی نہیں، صرف ارادہ کیا، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کے عزم اور ارادے کو، اس کی ہمت کو ہی اس کے نام اعمال میں نیکی بنا کے لکھ دو۔ تو تیسرا مرحلہ محترم بھائیوں کیا ہے کہ آپ اپنے عزم، اپنی ہمت اور اپنے ارادے کے ساتھ یہ اللہ سے وعدہ کریں اور یہ عہد کریں کہ اللہ دین کے، شریعت کے، قرآن و سنت کے جتنے بھی احکامات مجھ تک پہنچیں گے، پہنچ چکے ہیں یا پہنچیں گے، میں ان پر عمل کے لیے تیار ہوں اور میں عزم کرتا ہوں کہ ان پہ عمل کروں گا۔ تو اسی بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا سلسلہ کیا فرما دیں گے؟ شروع فرما دیں گے۔ چوتھا مرحلہ ہے محترم بھائیوں کہ وہ نیکی جس کا آپ نے عزم کیا ہے، جس کا آپ نے ارادہ کیا ہے، جس کو آپ نے جان لیا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے اور دین کی وجہ سے میں نے اس پر عمل کرنا ہے، اور جس کے عمل کا آپ نے پکا ارادہ کر لیا ہے، آپ اس پر عمل کر لیں، اس کو اپنی عملی زندگی میں لے آئیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، کس وجہ سے؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے، آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کے جس کی اس نے کوشش کی، جس کے لیے اس نے محنت کی، جس کے لیے اس نے عمل کیے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش عن قریب اسے دکھا دی جائے گی، بھئی یہ تو اس چیز کے لیے محنت کیا کرتا تھا، یہ دیکھ۔ کئی جگہ اللہ نے قرآن میں یہ لفظ استعمال کیے جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون، ایک جگہ نہیں کئی مقامات، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی فلاح، کامیابی، کامرانی اس کو عمل کے ساتھ مشروط کیا۔ نہ صرف یہ کہ آخرت، بلکہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دنیا میں بھی مومن کو جو نعمتیں عطا کرتے ہیں،
برکتیں عطا کرتے ہیں، خوشیاں عطا کرتے ہیں، یہ بھی اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، ان اللہ لا یظلم مؤمن حسنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی مومن پر ظلم نہیں کریں گے، ایک نیکی کے حوالے سے بھی اللہ ظلم نہیں کریں گے کہ اس کا بدلہ دینے میں کوئی کمی بیشی کر لے۔ یعطا بہ الرزق فی الدنیا ویثاب بہا فی الآخرہ، مومن کے لیے تو ڈبل فائدے ہیں، انہی حسنات کی وجہ سے، انہی نیکیوں کی وجہ سے یعطا بہ الرزق فی الدنیا، اس کو دنیا میں رزق دیا جاتا ہے، یعطا بہ الرزق فی الدنیا ویثاب بہا فی الآخرہ، اور انہی نیکیوں کی وجہ سے اسے آخرت میں ثواب، بدلہ، جنت دی جائے گی۔ اما الکافر، رہا کافر، وہ اگر کوئی اچھے کام دنیا میں کرتا ہے جو اسلام کی نظر میں بھی اچھے ہیں اور وہ بھی کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، دنیا میں اللہ اسے خوشحالی دے دیتے ہیں، دنیا میں اللہ اسے رزق کی فراوانی دے دیتے ہیں، یا کوئی اور نعمت دنیا میں اللہ اسے دے دیتے ہیں۔ اما فی الآخرہ فلیس لہ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مومن کے اعمال، حسنات جو وہ سر انجام دیتا ہے، اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی رزق عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی خوشحالی عطا فرماتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے اللہ آخرت میں بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اوامر شرعیہ پر عمل کرنے کا چوتھا درجہ محترم بھائیوں کیا ہے کہ وہ عمل جس کا آپ نے علم حاصل کر لیا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کو کرنے کا آپ نے عزم کر لیا، اب آپ اس پر عمل کر گزریں۔ اور پانچواں مرحلہ محترم بھائیوں یہ ہے کہ جو نیکی آپ نے کی ہے، جو نیکی آپ نے کی ہے اس کے بارے میں دو چیزوں کا ضرور خیال رکھیں، جن میں سے ایک چیز پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی کہ وہ نیکی خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اخلاص، اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، کیونکہ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر بھی آپ کا وہ عمل ضائع ہو جائے گا، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ نہیں ہوگا تو پھر بھی آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں دو بڑی معروف حدیثیں ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اخلاص ہے تو عمل مقبول، اور من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے تو عمل مقبول ورنہ مردود۔ یہ پانچویں چیز ہے جس کا خیال رکھنا ہے۔ اور چھٹی اور آخری چیز محترم بھائیوں کیا ہے کہ جو نیکیاں، جو حسنات، جو بھی اچھے کام، بھلائی کے کام آپ نے سر انجام دیے ہیں، آپ ان کی حفاظت کریں، کہیں وہ آپ کی کوتاہی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت کا دن ہوگا، ہم ان کے اعمال کی طرف آئیں گے، بڑے بڑے عمل جو انہوں نے کر رکھے ہوں گے اس کی طرف ہم آئیں گے، لوگ سمجھ رہے ہوں گے ہم نے بڑی محنتیں کی، بڑی ریاضتیں، کوششیں کی، بڑے بڑے عمل کیے ہم نے، ہمارے پاس نیکیوں کے بڑے ذخائر ہیں، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم بکھرے ہوئے غبار کی طرح ان کے اعمال کو بنا دیں گے، سب کے سب اکارت چلے جائیں گے، سب کے سب ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ تو چھٹی چیز محترم بھائیو یہ بھی ہے کہ جو نیکیاں میں نے کمائی ہیں، جیسے ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، ہم نے روزے رکھے، قیام اللیل کیا، صدقہ و خیرات کیا، نیکی کے بے شمار کام اللہ نے جس بھائی کو، جس بہن کو جو جو موقع دیا، ہر بندے نے بڑھ چڑھ کر نیکی کے کام کیے، تلاوتیں، ذکر، اذکار، نوافل۔ تو نیکیوں کا اپنے خیال میں ایک بڑا ذخیرہ جمع کر لیا، ہر بندے نے کوشش کی۔ اب اس بات کی بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ نیکیاں کہیں میری ضائع نہ ہو جائیں۔ کفر، شرک، نفاق اور ارتداد، کفر و شرک، نفاق اور ارتداد یعنی مرتد ہو جانا، یہ ایسے عمل ہیں جو بندے کی پچھلی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ساری نیکیوں کو تو برباد نہیں کرتے لیکن ان کا بہت سارا حصہ ضائع کر دیتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا اتنا نقصان ہو گیا جیسے اس کا گھر بار لٹ گیا ہو۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑنے والا، اس کا عمل برباد ہو گیا، اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کی روایت ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ ان کی نیکیوں کو ہباء منصورا، بکھرے ہوئے غبار کی طرح اڑا کر سب کو ضائع کر دیں گے۔ صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول سے، رسول اللہ بتائیں یہ کون لوگ ہیں؟ صفہم لنا، ان کا وصف بیان کریں، کہیں ہم ان جیسے نہ بن جائیں، ہم بچیں۔ فرماہم من جلدتنا، وہ ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں، ہماری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، ہماری ہی صفوں میں شامل ہیں، سارے کام نیکیوں والے کرتے ہیں۔ ان کا کوئی خاص، ان کی کوئی علامت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے ہوں گے تو جن کی نیکیاں اللہ ضائع کر دے گا۔ ساری علامتیں ان میں ظاہری طور پر عام مسلمانوں والی ہوں گی، پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِنْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، یہ خرابی ان کے اندر ہوگی کہ جب وہ تنہائیوں میں ہوں گے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے، محرمات کا ارتکاب کریں گے، جرائم کا ارتکاب کریں گے۔ ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی، ان کی خلوتیں پاک نہیں ہوں گی۔ جلوت میں تو وہ سارے کام کر رہے ہیں نا جی، لیکن ان کی خلوتیں وہ گناہوں سے بھری ہوئی، گناہوں سے لتڑی ہوئی، گناہوں سے آلودہ۔ تو اپنی خلوتوں کو، اپنی تنہائیوں کو پاک بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 خوش نصیب افراد کا ذکر کیا کہ انہیں قیامت کے روز عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک شخص وہ بھی ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تو اس کی آنکھیں بہہ پڑی۔ تنہائیوں کی باتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ، وہ آدمی جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور اسے چھپا چھپا کے دیتا ہے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے ہوئے اتنا چھپاتا ہے کہ بائیں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دائیں نے صدقہ کیا کیا ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ سے بھی جو ہے نا وہ دائیں کو کیا رکھتا ہے جی،
الگ رکھتا ہے۔ یہ بھی خلوت کا عمل ہے نہیں، وہ چاہتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، بس میرے اللہ کو پتہ چلے میں یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ چیز بھی محترم بھائیوں اعمال کو برباد کر دینے والی ہے کہ اگر آپ کی خلوتیں اللہ کی نافرمانیوں سے پاک نہیں ہیں تو اپنی خلوتوں کو پاکیزہ کریں اگر آپ اعمال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کا ایک اور ذریعہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مداومت، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ جس پر وہ عمل کرنے والا بندہ ہمیشگی اختیار کرے، وَإِن قَلَّ، خواہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیشگی والا۔ فرائض پڑھیں لیکن پابندی سے پڑھیں، یہ نہیں کہ رمضان میں تو آپ نے نوافل پہ بھی زور دیا اور رمضان گزر گیا تو آپ فرائض سے بھی غافل ہو گئے، یہ مداومت نہیں ہے۔ مداومت یہ ہے کہ آپ زندگی کی آخری سانسوں تک، جب تک اللہ نے آپ کی سانس میں سانس رکھی ہے، آپ کے ہوش و حواس قائم ہیں، آپ مکلف ہیں، آپ ذمہ دار ہیں احکام شرعیہ پر عمل کرنے کے۔ صرف رمضان کی حد تک نہیں تھا کہ قیام اللیل رمضان میں کرنا ہے، روزے رمضان میں رکھنے ہیں، قرآن کی تلاوتیں صرف رمضان میں کرنی ہے، اذکار اور تسبیحات ان کا تعلق، صدقہ اور خیرات ان کا تعلق صرف رمضان سے ہے، نہیں، یہ تو آپ کی پوری زندگی کا دین ہے نا جی، یہ تو پورا ضابطہ حیات ہے۔ تو پوری زندگی جب تک اللہ نے دی ہے اس دین کے اوپر چلتے ہوئے گزارنی ہے انشاءاللہ۔ حفاظت کا ایک ذریعہ اللہ کے نبی نے مداومت بھی بتایا ہے کہ ہمیشگی اختیار کریں۔ حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے، توفیق بھی اس سے مانگا کرتے تھے کہ اللہ میرے اعمال کی تو نے حفاظت کرنی ہے، میرے دل کی تو نے حفاظت کرنی ہے، تو نے توفیق دینی ہے، اس کو نیکیوں کی طرف تو نے اسے پھیرنا ہے، دین پہ تو نے اسے جمانا ہے، ورنہ تو یہ پلٹ جائے گا، یہ پھر جائے گا، یہ کسی کے بہکاوے میں آ جائے گا، یہ وساوس کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن اے اللہ، اے دلوں کو جمانے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، تو نے میرے دل کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا ہے، تو نے اس دل کو نیکیوں کی توفیق دینی ہے۔ نیکیوں کا یہ سلسلہ رکنے نہیں دینا ہم نے، کیونکہ ہماری آخرت کی نجات اور کامیابی کا دار و مدار انہی نیکیوں کے اوپر ہے، انہی اچھے اعمال کے اوپر ہے۔ جو تقوی روزے نے ہمارے اندر پیدا کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہے اللہ سے ڈر۔ یہ نہیں ہے کہ صرف کسی مخصوص وقت میں یا کہ مخصوص جگہ میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہے، جو بھی موقع ہے، خوشی کا، غمی کا۔ اکثر لوگ یا تو خوشی کے موقع پہ دین کو، شریعت کو، اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں، یا پھر غمی کا موقع ہوتا ہے تو پھر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث صحیحہ میں اس بات کو واضح کیا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ بات انفاق کی ہو رہی ہے، لیکن دو حالتیں اللہ نے بیان کی بندوں کی، سرا خوشحالیوں کے موقع پہ، ذرا تنگیوں میں، ہر حال میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، بلکہ جب آپ کے حالات اچھے ہوں، خوشحالی ہو، رزق کی فراوانی ہو، تو اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ سے لو لگائیں، جان پہچان بڑھائیں،
تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، پھر جب آپ پر کوئی سختی آئے گی، آپ پر کوئی تنگی آئے گی، آپ پر کوئی مصیبت یا پریشانی آئے گی نا، تو پھر اللہ آپ کو بولے گا نہیں یعرفک فی الشدہ، پھر سختیوں میں جب آپ اللہ کو پکاریں گے نا جی، پھر اللہ اکبر، کیسے وہ مستجاب الدعوات آپ کی دعائیں سنے گا۔ ہمارے اوپر کوئی پریشانی یا تنگی آتی ہے تو ہم عام ایک روٹین کے مطابق فوراً دوڑتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کا لفظ زبان پہ آتا ہے، لیکن جب خوشحالی آتی ہے تو پھر غافل ہو جاتے ہیں، اور یہ غفلت کا رزلٹ پھر ہمیں اس وقت نظر آتا ہے جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرَّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، انسان پر جب کوئی تکلیف آتی ہے نا تو پھر ہمیں پکارتا ہے، کھڑے بیٹھے لیٹ کر اللہ اللہ کی صدائیں نکلتی ہیں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پھر غفلت، پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں کسی تکلیف میں پکارا ہی نہیں ہے۔ تو یہ انداز درست نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ خاص موقع پر تو آپ اللہ کو یاد کریں، اور باقی جب آپ کا کام نکل جائے، مقصد پورا ہو جائے، وہ موقع چلا جائے، پھر دین بھی گیا، ایمان بھی گیا، مسجد سے دوریاں بھی، قرآن بند کر کے رکھ دیا۔ والذین هم علی صلاتهم دائمون، ایک جگہ فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ دو طرح کے الفاظ اللہ نے استعمال کیے۔ ایک کامیاب کون ہیں؟ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے، اعمال کی حفاظت کرنے والے۔ یہ سورہ حجر کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پیغام دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو سبع المثانی اور قرآن عظیم عطا کی ہے۔ یہ سورہ حجر کی آیات ہیں، آخری۔ یہ سبع المثانی کیا ہے؟ سبع کا معنی تو 7 ہے، مثانی کا معنی بار بار دہرائی جانے والی 7۔ صحیح بخاری میں ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابی رسول ہیں، ایک روایت ہے جس سے وضاحت ہوتی ہے کہ یہ سبع المثانی کیا چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، دعانی رسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، آواز دی یا سعید، میں نے سوچا نماز پڑھ لوں، پھر چلا جاؤں گا، بات سن لوں گا۔ میں نماز مکمل کی، گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لبیک کہا، جی آپ نے بلایا تھا۔ فرمایا میں نے بلایا تھا تو آیا کیوں نہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ سورہ انفال کی آیت ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہو، ان کو جواب دو، اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں پکاریں۔ تمہیں چاہیے تو تم نماز ختم کر کے نماز توڑ کے آ جاتے، اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی پتا ہے کہ ابو سعید نماز پڑھ رہا ہے۔ خاموشی اختیار کر لی، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا اے ابا سعید، مسجد سے نکلنے سے پہلے جب دیکھا نا ابو سعید اطاعت پہ راضی ہو گئے، میں تمہیں ایک ایسی سورت سکھاؤں گا، انی لأعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، جو قرآن میں سب سے بڑی عظیم سورت ہے، اس کے بارے میں تجھے بتاؤں گا۔ تو پھر رسول اللہ کو کوئی کام تھا، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، جب فارغ ہوئے جانے لگے، ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ میں نے کہا جی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی سورت کا بتاؤں گا جو سب سے عظیم سورت ہے قرآن میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں تمہیں وہ سب سے عظیم سورت کون سی ہے۔ وہ سب سے عظیم سورت جو اللہ تبارک، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔
یہی سبع المثانی ہے، یہی قرآن العظیم ہے، کیونکہ اس کی 7 آیات ہیں اور ان کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ ہر بندہ مسلم ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے بار بار پڑھتا ہے، اس لیے اس کا نام سبع المثانی رکھا گیا ہے۔ اور اس کو قرآن عظیم اس لیے کہا گیا ہے کہ اگرچہ قرآن پوری کتاب کا نام ہے، لیکن پوری کتاب کا جو اجمالی خلاصہ ہے وہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا ہے، اس لیے اس کو قرآن عظیم، اس اکیلی صورت کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، القرآن العظیم بھی اسی کو کہا گیا ہے۔ یہ وہ عظیم صورت ہے۔ لا تمدن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہ بات سمجھا رہے ہیں، اور پیچھے جو آیات ہیں اس میں تھوڑا سا کفار کی طرف سے جو آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی تھیں، جو آپ کی ذات پہ، مسلمانوں پہ اور اسلام پہ تنقید کی جاتی تھی، کیچڑ اچھالا جاتا تھا، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کے بعد یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ آپ کے پاس جو دولت ہے وہ کتنی بڑی ہے، آپ اس دولت کی قدر کریں۔ آپ کے پاس السبع المثانی ہے، القرآن العظیم ہے، دین کی، ایمان کی، وحی کی، نبوت اور رسالت کی دولت ہے آپ کے پاس، اور دنیا کی کوئی دولت اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اپنے پاس اللہ کی اس نعمت کو پہچانیں، اور یہ خطاب اللہ ہمیں بھی کر رہے ہیں، یہ مسئلہ ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جو دین، جو کتاب، جو عظیم نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جو عظیم شریعت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ جو دین کی دولت دی ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور یہ دولت اللہ ان افراد کو دیتے ہیں جن کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، ہر بندے کو نہیں دیتے، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یعطی الدنیا من یحبہ ومن لا یحبہ ولا یعطی الدین الا لمن یحبہ، دین صرف اسی کو دیتے ہیں، ایمان کی دولت صرف اسی کو ملتی ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو پھر بڑی دولت کون سی ہوئی؟ دین کی اور ایمان کی دولت۔ تو اس دولت کی قدر کریں۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اور یہ دنیا کے لوگوں کو، کافروں مشرکوں کو اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو، یہ جو دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں ہم نے دی ہیں نا، آپ ان کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھیں، ان کا لالچ اور حرص اپنے دل میں پیدا نہ کریں کہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے، ان کی اتنی کر و فر ہے، ان کی اتنی شان و شوکت ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ لا تمدن عینیک، یہ مخاطب اللہ اپنے نبی کو کر رہے ہیں، سمجھاؤ امت کو بھی رہے ہیں، نبی کو بھی رہے ہیں کہ دین کے ہوتے ہوئے آپ نے دنیا کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھنا، اور یہ نہیں سوچنا کہ یہ لوگ کون سا دین پہ چل رہے ہیں، یہ تو دین سے دور ہیں، اور پھر بھی ان کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا ان کے پاس دنیا کا مال ہے، اتنی ان کے پاس زیب و زینت ہے۔ ولا تحزن علیہم، چونکہ اللہ کے نبی اپنی امت کے بارے میں غمزدہ بھی رہتے تھے، ان کو دعوت بھی دیتے رہتے تھے اور پریشان بھی رہتے تھے، غم بھی کرتے تھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ دین کی طرف کیوں نہیں آتے۔ تو اللہ یہاں ایک اور نصیحت کر رہے ہیں، ایک اور بات سمجھا رہے ہیں کہ آپ کا کام انما علیک البلاغ، اللہ کے دین کو پہنچا دینا تھا، آپ نے وہ کام کر دیا، اب یہ دین کی طرف نہیں آتے تو اس کا غم آپ نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو کہ یہ کیوں دین کی طرف نہیں آ رہے۔ جیسے بعض ساتھی پریشان ہو جاتے، جی بڑا سمجھاتا ہوں، بڑی دعوت دیتا ہوں اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے، یا بعض اوقات اللہ معاف فرمائے کئی دفعہ اولاد جو ہے وہ نافرمان نکل آتی ہے، اللہ تمام اولادوں کو جو ہے وہ اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اللہ کا بھی فرما بردار بنائے، تو انسان پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی بھی ظاہر ہے امت کا درد دل میں رکھتے تھے کہ میری ساری امت ہدایت پہ آ جائے، جنت کی طرف چلی جائے، سمجھ جائے، دین کو اپنا لے، اور بس اوقات اس کا غم بھی کرتے تھے۔ اللہ منع فرما رہے ہیں ولا تحزن علیہم، غمزدہ نہیں ہونا، آپ نے اپنا کام کر دیا، دعوت پہنچا دی، تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے دیا، اپنی ڈیوٹی نبھا دی ہے، اب آپ کا یہ اگلا کام ہدایت دینا، کسی کو توفیق دینا، وہ ہمارا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں، آپ غم نہ کریں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہاں جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں ایک اور نصیحت اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی فرما رہے ہیں اور ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں کہ اپنے پہلو کو، اپنے رویوں کو، اپنے لہجوں کو
ایمان والوں کے لیے پست رکھیں، نرم رکھیں۔ دعوت میں نرمی لائیں، لہجوں میں نرمیاں لائیں، رویوں میں سختیاں پیدا نہ کریں اہل ایمان کے لیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیں کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، کس چیز سے ڈرانے والا ہوں؟ اس عذاب سے ڈرانے والا ہوں جو عذاب ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا جو تقسیم کرنے والے تھے۔ کس چیز کو تقسیم کرنے والے تھے؟ الذین جعلوا القرآن عزین، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اہل کتاب نے کیا کام کیا تھا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، مرضی کے کچھ حصوں کو مان لیا، جو من کو نہ بھائے، اچھے نہ لگے، ان کا انکار کر دیا۔ قرآن کو مختلف حصوں میں، اللہ کی کتاب کو مختلف حصوں انہوں نے کیا کر دیا؟ بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ تو ایسے لوگوں پر پھر اللہ فرماتے ہیں فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ یہ ایک دوسرا مقام ہے سورہ بقرہ کا کہ ایسے لوگوں کا بدلہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں بھی خزی، رسوائی ان کا مقدر بنے گی، ذلت ان کا مقدر بنے گی، اور قیامت کے دن اللہ کی کتاب کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے والے اور من مرضی کی باتوں کو لے لینے والے اور جو باتیں پسند نہ آئیں ان کا انکار کر دینے والے، یردون، قیامت کے دن یہ لٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ یہ بہت بری روش ہے محترم بھائیو، بدقسمتی سے ہمارے بعض لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو باتیں اچھی لگیں، جن سے مفاد حاصل ہو رہا ہو، جن سے فائدہ ہو رہا ہو دین کی، اسلام کی، وہاں تو دین کا نام استعمال کر لیتے ہیں۔ کوئی اپنی سیاست چمکانے کے لیے، کوئی اپنی دکانداری چلانے کے لیے، کوئی اور دنیاوی مشن پورا کرنے کے لیے، جی دین یہ کہتا ہے، دین کا یہ فیصلہ ہے۔ لیکن جہاں بات اپنے کسی مفاد کے یا اپنے نفس کے خلاف آ رہی ہو، پھر انکار کر دیتے، جی میں نہیں مانتا۔ یہ بہت بری روش ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت میں بھی رسوائی ہے۔ قیامت کے دن سخت ترین عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ فَوَرَبِّكَ، اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم ہے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کس چیز کے بارے میں سوال کریں گے؟ جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ بات پھر عمل کی آ گئی۔ ایک ایک عمل کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے، ایک ایک نعمت کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے، ایک ایک عمل کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر قیامت کے دن ضرور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے یہ نعمتیں ضرور نہیں کہ بڑی بڑی نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کرنا ہے۔ اللہ نے یہ جو گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کی نعمت ہے نا جی، اللہ نے اس کے بارے میں بھی سوال کرنا ہے۔ الم نروک ماء باردہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ اور بندے کا جب مکالمہ اور گفتگو ہو رہی ہوگی نا، تو ان باتوں میں ایک بات اللہ یہ بھی پوچھیں گے، الم نروک ماء باردہ، اے بندے کیا ہم نے تجھے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے نہیں دیا تھا؟ اللہ، یہاں سے اندازہ لگائیں کہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں جن کی ہم قدر نہیں کرتے، جن کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ نے ان کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ٹھنڈا پانی بندہ ایسے ہی ضائع کر دیتا ہے، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پینے کے بعد الحمدللہ پڑھیں، پینے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ اختیار کریں، اور پھر اپنے رب کا زبان سے، دل سے، عمل سے شکر ادا کریں، تاکہ قیامت کے روز آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دے سکیں، اللہ تیری نعمتیں کھا کے، تیرا دیا ہوا کھانا، تیرا دیا ہوا پانی، تیرا دیا ہوا لباس، یہ ساری نعمتیں تیری استعمال کر کے میں نے تیرا ہی شکر ادا کیا۔ اگر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا تو پھر یہ کھانا پینا بچ جائے گا، پھر ان کے بارے میں اللہ آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور پوچھیں گے. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. آپ علی الاعلان اس بات کو کہہ دیں، ڈنکے کی چوٹ پہ وہ بات کر دیں جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں. جب یہ آیت اتری نا جی، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت دیا جاتا تھا، کیونکہ کفار کی طرف سے سخت مزاحمت تھی اور مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شدتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو آپ چھپ چھپ کے خفیہ تبلیغ کیا کرتے تھے. لیکن یہاں اللہ نے کیا حکم دے دیا؟ فاصدع، اعلان کر دیں، اظہار کر دیں اس چیز کا، بما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا. جب حق آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ اعلان کریں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد اعلانیہ تبلیغ کا جو ہے وہ سلسلہ شروع فرما دیا. چونکہ اب آگے ایک خطرہ اور بھی تھا، ایک ڈر اور بھی تھا کہ ابھی تو میں خفیہ تبلیغ کر رہا ہوں، تو یہ لوگ مسلمانوں کو اور مجھے اتنا پریشان کر رہے ہیں، اذیتیں پہنچا رہے ہیں. اگر علی الاعلان شروع ہوگی تبلیغ، دعوت سب کے سامنے شروع ہوگی، تو پھر یہ تو ہماری جان کے دشمن بن جائیں گے، کیچڑ اچھالیں گے، پھر کیا ہوگا، کیا بنے گا؟ اللہ نے آگے فرمایا انا کفیناک المستہزئین. یہ جو مذاق اڑانے والے نا جی، ٹھٹھا اڑانے والے ہیں، ان کے لیے ہم ہی کافی ہو جائیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ جو اللہ کے ساتھ معبود کھڑے کر لیتے ہیں، اللہ کے سوا دیگر معبودوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. ظاہر ہے ایک بندہ کام بھی کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ دعوت بھی کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی بھی سر انجام دے رہا ہے، اور اس کے باوجود لوگوں کی تنقید، لوگوں کے تانے، لوگوں کی طرف سے جب نشتر برستے ہیں تو دل پہ بڑا ایک بوجھ ہوتا ہے، دل بڑا اس چیز کو محسوس کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی محسوس کرتا تھا، اور یہ کیفیت اللہ نے پھر قرآن میں بیان فرمائی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ان کی باتیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو سن کر آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. لیکن آپ نے ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی. جو کرتے ہیں کہنے دیں، انا کفیناک المستہزئین. ان تمام مذاق اڑانے والوں، ان باتیں کرنے والوں، ان تنقید کرنے والوں کے لیے ہم ہی کافی ہو جائیں. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ رب کی تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اور موت کے آنے تک، زندگی کی آخری سانس تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہیں. اپنے مشن کو نہ چھوڑیں، اپنے کام کو نہ چھوڑیں، اپنی ذمہ داری سے غافل نہ ہوں. محترم بھائیو، یہی بات میں نے پہلے بھی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے یہ عمل کے لیے دیا ہے، اور یہ صرف چند دنوں کے لیے نہیں تھا، یہ ساری زندگی کے لیے ہے. اور وہی بات اللہ نے آخر میں کر دی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ رب کی عبادت مخصوص دنوں کی حد تک نہیں، پوری زندگی کے لیے، یقین کے آنے تک، موت کے آنے تک. جب تک موت نہیں آ جاتی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت آئے تو بھی اس حال میں کہ اللہ کی فرمانبرداری کے اندر، اللہ کی اطاعت کے اندر. تو رمضان کے بعد ہم نے نیکیوں کا یہ سلسلہ جو شروع کیا تھا اس کو ٹوٹنے نہیں دینا. قرآن کی تلاوتیں، ذکر و اذکار، قیام اللیل، روزے. بلکہ ایک حدیث بڑی معروف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے فرائض کا حساب لیا جاتا ہے. سب سے پہلے فرائض کا، فرض نماز، فرض روزہ، فرائض میں اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ نوافل سے، مستحبات سے، سنن سے ان کمیوں کو دور کیا جاتا ہے. تو رمضان کے روزے تو جو تھے یہ فرض تھے، کتب علیکم الصیام، یہ تو ہم نے رکھ لیے،
اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے، لیکن اس کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہمیں نفلی روزوں کا اہتمام بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ فرائض کی کمیاں کوتاہیاں وہ دور ہو جائیں۔ اگر ان میں کوئی کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں تو پھر وہ نوافل کے ذریعے، جس طرح ہم فرض نماز کے ساتھ سنت پڑھتے ہیں تو اس لیے پڑھتے ہیں نا جی، فرائض کی کمیاں کوتاہیاں کیا ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ شوال کے 6 روزے یہ بھی اللہ کے نبی رکھتے تھے۔ سوموار جمعرات کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی رکھتے تھے۔ ایام 20 کے روزے 13، 14، 15 یہ چاند کی جو روشن راتیں ہوتی ہیں، عروج کے دن ہوتے ہیں نا جی چاند کے، ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ راتیں بڑی صاف صاف روشن روشن ہوتی ہیں۔ یہ روزے نفلی روزے، ان کو بھی گاہے بگاہے انسان کو رکھتے رہنا چاہیے تاکہ فرائض کی جو کمی کوتاہی ہے وہ ان سے پوری ہو جائے۔ اور کچھ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی بتائے ہیں کہ جو اعمال کر کے ہم قیام اور صیام کا اجر بغیر قیام صیام کیے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ عمل ایسے بھی ہیں کہ جن کو اگر ہم کرنا شروع کر دیں، اپنی زندگی میں لے آئیں، تو قیام یعنی تہجد اور صیام یعنی روزے پڑے رکھے بغیر بھی، راتوں کو اٹھے بغیر بھی ہم تہجد کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، روزے رکھے بغیر بھی ہم روزے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی مشہور حدیث ہے، جمعہ کے حوالے سے اکثر میں سناتا رہتا ہوں، سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس عمل کا موقع ہر بندے کو ہر جمعے ملتا ہے۔ فرمایا من غسل واغتسل وبکر وابتکر، جو بندہ خوب اچھے طریقے سے غسل کرے، جلدی جلدی آئے، ومشا ولم یرکب، چل کر آئے، ودنا من الامام، امام کے قریب ہو کر بیٹھے، غور سے خطبہ سنے، کان لہو بکل خطوۃ اجر سنۃ صیامھا وقیامھا، تو اس کو ہر قدم کے بدلے جتنے قدم وہ گھر سے اٹھا کے آیا ہے، 10، 20، 30، 40، 100، 1000، جتنے قدم وہ گھر سے چل کے مسجد تک آیا ہے، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی تہجد کا اجر ملے گا۔ کرنا کیا ہے؟ بس جمعہ کے دن امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مسجد میں غسل کر کے یہ تمام شرطیں پوری کر کے جن کا حدیث میں آیا ذکر، وہ مسجد پہنچ جانا ہے۔ نہ روزے رکھے سال کے، نہ تہجد پڑھی سال کی، لیکن سال کے روزوں کا اجر بھی مل گیا اور سال کی ثواب کا قیام کا ثواب بھی مل گیا۔ ایک اور عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لا یدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل صائم النہار، کہ بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے راتوں کو تہجد پڑھنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ کیا کر لے جی؟ اپنا اخلاق اچھا کر لے۔ ایک اور عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین، کسی بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے والا، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ او الصائم والقائم، یا فرمایا کہ دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ اور ایک اور عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر گھر چلا گیا، سو گیا، رات کو سویا رہا، اور پھر صبح فجر کے وقت اٹھا اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، کتنا اجر ملے گا جی؟ فکانما قام اللیل کلہ، حالانکہ سویا رہا ہے، فرمایا جیسے پوری رات تہجد پڑھتا رہا۔ یہ تو وہ عمل ہیں جن کا ذکر اللہ کے نبی نے فرمایا تہجد پڑھے بغیر ہی آپ کو ثواب مل جائے گا، اور بھی بہت سارے عمل ہیں۔ تو بھائیو، عمل سے جینا چرائیں، محنت سے جینا چرائیں، جس طرح میں اور آپ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، اسی طرح آخرت کے لیے بھی محنت کریں۔ اور یہ محنت کا سلسلہ ہم نے جو رمضان میں شروع کیا تھا، انشاءاللہ یہ سارا سال ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے۔ اللہ ہماری رمضان کی محنتیں بھی قبول فرمائے، کمیوں کوتاہیاں دور فرمائے،
اور اللہ ہمیں مداومت اور استقامت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں مزید نیک اعمال کی توفیق دے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں ایسے مزید رمضان لائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔